ہم لوگ تراویح کے اندر حافظ قرآن بلاتے ہیں، بعض اوقات تو فکس ہی ہوتے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں تو چلو، لیکن ہوتا کیا ہے جی، وہ حافظ قرآن صاحب آپ آ کے 2 رکعت نماز پڑھائیے گا، ہمارے مقتدی دیکھیں گے کہ آپ کیسی آپ کی قرات ہے، پھر ہم آپ کو رکھیں گے۔ اب وہ میرے خیال میں غوث قطب ابدال ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم جیسا نکما کھڑا اور ریاکاری سے بچ جائے یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب اسے پتا ہے کہ اسی قرات پر میری تقرری موقوف ہے تو وہ کیا کر کے پڑھے گا، وہ تو اتنا خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرے گا کہ سارے نمازی متاثر ہو جائیں، اور آخر میں جب کمیٹی کہتی ہے ہاں بھائی کیا کہتے ہیں آپ، حاجی صاحب تو بڑے خوش ہوئے ہیں کمیٹی کے ہیڈ، تو آپ نے کہا نہیں جی میں نے بھی ٹائم نوٹ کیا ہے، اتنے منٹ میں ختم کی ہے اور 20 رکعت اتنے منٹ میں، ویری گڈ۔ آپ نے صرف قرات سن کر اس کو کھڑا کر لیا، یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ یہ بتاؤ غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے واجب ہوتا ہے، اس کی صورتیں بتاؤ، جاگتے میں کیسے واجب ہوگا، سوتے میں کیسے واجب ہوگا، نجاست غلیظہ خفیفہ کیا ہے، تمہارے کپڑے گھر میں کیسے پاک ہوتے ہیں، تمہاری عورتوں کو کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، نماز کی شرائط بتاؤ، فرائض بتاؤ، واجبات بتاؤ، مفسدات نماز بتاؤ، لقمہ تم کہاں لے سکتے ہو کہاں نہیں لے سکتے۔ کوئی حافظ آپ ناراض نہ ہو، میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، لیکن حافظ کہتا ہے سامنے میرا ہوگا، وہ کیوں ہوگا، مکمکا، وہ کہتا ہے خبردار جو تم نے میری غلطی نکالی تھوڑا سا پیسے دے دوں گا۔ اسی لیے کبھی آپ دیکھیں گے جب وہ نماز ختم ہوتی ہے نا رکعت تراویح کے اندر، تو پیچھے والا جمورہ اسی کان میں کچھ کہتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ بعض اوقات ہم پر انکشاف ہوا کہ جی وہ بتاتا ہے آپ نے یہ ایک آیت کا حصہ چھوڑ دیا، وہ کہتا ہے خاموش، پردہ رکھ، میرا پردہ رکھ، اللہ تیرا پردہ رکھے گا، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ ایک دفعہ مجھے ایک کمیٹی نے کہہ دیا مفتی صاحب، مجھ سے میں مفتی بھی نہیں تھا معذرت، وہ ویسی میں ماحول میں آ چکا تھا دینی ماحول میں، انہوں نے کہا جی یہ ہم حافظ صاحب لائیں، آپ بھی ذرا بیٹھ کر سنیں اور نماز پڑھ لیں ان کے پیچھے۔ میں نے کہا اگر مجھے بٹھانا ہے نا بھائی جان، قرات تم سنو، باقی سوال میں کروں گا، میری نمازوں کا ضامن یہ شخص ہے، اس لیے میں اپنی نماز اس کے پیچھے اس وقت پڑھوں گا جب میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی کمیٹی والے بیٹھے ہیں آپ لوگ اپنے حافظ قرآن کو سامنے بٹھائیں، اور اگر مجھ طالب علم کو بلانا چاہے مجھے بلا لے، میں کویسچن کر لیتا ہوں اس سے۔ جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے وہ ہمارے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ صرف حفظ قرآن نماز پڑھانے کے قابل بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کو شرعی مسائل نہ آتے ہوں۔ شرعی مسائل آئیں گے تو وہ نماز پڑھانے کے قابل ہے، ورنہ وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں۔